العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، ایک بہت زیادہ پریشان کن معاملہ تقریباً ایک ہفتے سے ہمارے کرناٹک میں چل رہا ہے. ہر جمعہ میں اسی لیے سیاسی شعور، دستور ہند اور مسلمانوں کے حق کی باتیں کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں میں بیداری پیدا ہو، اور جب ایسے حالات آ جائیں تو مسلمان ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرے. اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک میں اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر مسلمانوں کو عبادت کے طور طریقے اور احکامات بتاتے ہیں، وہیں پر مسلمانوں کو معاشرتی زندگی، سماجی زندگی اور ظالم کو ڈٹ کر کس طریقے سے جواب دینا، یہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہیں. لیکن چونکہ مسلمان دین سے دور ہیں، مسلمانوں میں دھیرے دھیرے دینی جذبہ اور دینی شوق کم ہوتا جا رہا ہے. نمازیوں سے مسجدیں خالی ہیں، اگر نمازی ہے تو اس کی نماز پکی نماز نہیں ہے. روزدار صرف بھوکا رہتا ہے، اس کا حقیقی روزہ نہیں ہوتا. بے پردہ عورتیں باہر بے حیائی کے ساتھ گھومتی ہیں، اگر پردہ بھی کرتی ہیں تو حقیقی پردہ نہیں کرتی. اپنے خاندان میں، رشتہ داروں، اقارب میں اس کا پردہ نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ آدمی مسلمان سر پر بال رکھتا ہے تو وہ طریقہ اسلام کے خلاف رکھتا ہے. مسلمان کھانا جب کھاتا ہے طریقہ رسول سے ہٹ کر کھاتا ہے. مسلمان کی فطری زندگی جو ہے وہ فطرت پر نہ ہونے کی وجہ سے حضرات علماء کرام نے قرآن اور حدیث سے مسلمانوں کو صرف دین بتایا. 50 سالوں سے تقریباً جب سے ہمارا ملک بھارت آزاد ہوا، 1947 میں اس کو آزادی ملی، ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ ایک الگ کنٹری ہے. اور پھر گزشتہ جمعہ میں نے کہا 1950 میں اس کے سمویدھان کو، دستور کو، اس کے کانسٹیٹیوشن کو، اس کے اصول کو، ضوابط کو، قوانینات کو لاگو کیا گیا. اس کے بعد سے مسلمانوں کے اندر بے دینی عام تھی. مسلمان بہت زیادہ بے دین ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ایک حد تک امانت داری، ایمانداری مسلمانوں میں تھی. آج کی طرح کے مسلمان، سوشل مسلمان اس وقت نہیں تھے، ڈیجیٹل مسلمان اس وقت نہیں تھے حالات. لیکن
ایک حد تک مسلمانوں کی بے دینی کو دیکھ کر حضرات علماء کرام نے سوچا کہ اگر ان کے اندر دنیاوی چیزوں کو بتایا جائے تو پھر یہ دنیا کے شوق میں مبتلا ہو جائیں گے. جس طریقے سے تجارت میں آج ہر مسلمان لگا ہوا ہے، تجارت میں لگے ہوئے مسلمان سے پوچھو ظہر کی نماز کا کیا ہوا، عصر کی نماز کا کیا ہوا، مغرب کی نماز کا کیا ہوا، عشاء کی نماز کا کیا ہوا، سب صفن چٹ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے علماء کرام نے مسلمانوں کو نمازی بنانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو دیندار بنانے کی کوشش کی. علماء کرام نے مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانے کی کوشش کی. لیکن یہ پہلو حضرات علماء کرام سے حالات کی وجہ سے چھوٹتا رہا. وہ پہلو کیا ہے؟ وہ پہلو سیاسی شعور ہے، وہ پہلو سماجی شعور ہے، وہ پہلو معاشرتی شعور ہے، معاشی شعور ہے. میں آپ کو بتاؤں، تعجب کریں گے آپ لوگ، آج جو ہمارے کرناٹک کی یا ہمارے بھارت کی حکومتیں جو کر رہی ہیں، ایک طبقے کو کمزور کرنا، ایک طبقے کو اونچا بتانا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم یہ آج کا کام نہیں ہے. یہ اس دور میں بھی ہوا تھا جب حضرات انبیاء علیہم السلام نے مسلمانوں کو صحیح طریقہ بتایا تھا. قرآن کی وہ آیتیں آپ حضرات کے سامنے میں پیش کروں گا جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی حکومتوں کی بات کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی حکومت کی بات کرتے ہیں. اور کبھی یہ نہ سمجھنا اور کسی بھی مسلمان کو یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ میں کمزور ہوں تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ہلاک فرمائیں گے، برباد فرمائیں گے. نہیں، ہر دور میں دیکھا گیا کہ کمزور طبقہ ہی کھڑے ہو کر مضبوط طبقے کو سنبھالنے والا ہوا ہے. میں چھوٹی مثالیں دوں. ہمارے ایک بڑے بزرگ، ابھی قریب میں حضرت کا انتقال ہوا، حضرت مولانا عثمان بیگ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ. ابھی قریب میں 2 مہینے پہلے حضرت کا انتقال ہوا. حضرت اپنی مجلسوں میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، ایک بات کہا کرتے تھے، وہ آج اس موقع پر مجھے یاد آ رہی ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سرداران مکہ کے سامنے پیش نہیں کیا. محنت جو کی وہ کمزور لوگوں پر محنت کی. مثال کے طور پر حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت بلال، حضرات وہ صحابہ کرام جو بالکل کمزور تھے، جن کے پاس مال نہیں تھا، عہدہ نہیں تھا، جن کے پاس جاہ و جلال اور زمین و جائیداد نہیں تھے. ایسے صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا. آپ نے سنا ہوگا کہ جب اسلام کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسلام جنگ کے میدان کو سجانے کے لیے کچھ مال کی ضرورت ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا آدھا حصہ پیش فرمایا. میں کمزور طبقے سے دین کا کام کیسے ہوتا ہے یہ بتا رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کا آدھا حصہ پیش فرمایا. جلدی سے لے کر حضور کے دربار میں پہنچ گئے. بارہا ہم نے سنا ہے اس واقعے کو. جلدی سے لے کر پہنچ گئے، کہیں ابو بکر سبقت نہ لے جائیں.
ہر کام میں حضرت ابو بکر سبقت لے جاتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آدھا حصہ اپنے مال کا پیش فرمایا، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مال کو لے کر حاضر ہوئے۔ حضور نے پوچھا کہ کیا لائے ہو؟ فرمایا کہ میرے پاس جتنا تھا سب کو ملا کر اور گھر کے کونوں کونوں میں جہاں پر جتنا پڑا ہوا تھا جھاڑو لگا کر اے اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرات معرخین اور حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آدھا مال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پورے مال کے سامنے بھی زیادہ تھا۔ حضرت عمر فاروق کا آدھا مال حضرت ابو بکر کے پورے مال کے سامنے بھی زیادہ تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جو پورا مال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پیش فرمایا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ شروع سے بہت زیادہ مالدار نہیں تھے، غریب تھے، اور اس مال سے حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ کے مال سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ پہلے سے مالدار تھے۔ اور اسلام کا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا کون شخص تھا؟ کون تھا؟ حضرت ذرا بولو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، کمزور انسان۔ سمجھ میں ہی بات؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت خباب اور خبیب، کمزور صحابہ کرام جو دوسروں کی ملکیت میں تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ان کے سامنے پیش فرمایا، اور وہ صحابہ نے اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، وہ صحابہ جو شروع میں اسلام کو جنہوں نے اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنے رسول کی بات کو مانا تھا، ان کی فضیلت بعد کے صحابہ میں آ نہیں سکتی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا عثمان بیگ صاحب رشادی رحمت اللہ علیہ، بہت یاد کرتا ہوں میں حضرت کی باتوں، چھوٹے چھوٹے باتیں اور بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتی تھی ان کی۔ حضرت نے ایک اسی مجلس میں فرمایا تھا کہ آگ لگانے کے لیے سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے چورے کو لگائے تو مولوی صاحب بعد میں بڑے بڑے کندے کو آگ لگ جاتی ہے۔ پہلے بڑے کندے رکھو، انگار کاڑی جلاتے ہیں؟ نہیں جلاتے۔ سب سے پہلے کس کو آگ لگانا پڑتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے کمزور جو چورے، پتلی پتلی لکڑیاں اور چھوٹے چھوٹے چکلے، چھوٹے چھوٹے چورے، پہلے ان کو آگ لگاؤ۔ جب آگ تھوڑی سی بھڑک جائے تو پھر اس کے بعد ذرا اس سے بڑا اور اس سے بڑا، اس سے بڑا ہوتے ہوتے بڑا کندہ لگاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ آگ لگتی چلی جائے گی، کھانا پکتا چلا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے چوروں کا استعمال فرمایا، بڑے بڑے سرداروں کو پیش نہیں کیا۔ ایک مرتبہ اعلان ہو چکا، کیا بول کر؟ میں نبی ہوں، میرے پاس وحی آتی ہے۔ کہاں جا کر اعلان ہوا؟ ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر حضور نے اعلان فرمایا۔ اس کے بعد جو سرداران پیچھے پڑے، پھترے مارے، ساحر کہا، کاہن کہا اور کیا کی بولے، سب اپنی جگہ میں۔
لیکن ایمان پر جو مضبوطی آئی وہ چھوٹے لوگوں سے آئی، کمزور لوگوں سے آئی۔ اس کی قرآنی مثالیں میں بھی آپ کو دوں گا۔ تو ہم لوگ ہندوستان میں، ہندوستان توبہ توبہ، ہندوستان نہیں، بھارت، پہلے بولیا تھا نہیں، میں ہندوستان نہیں بولیں گے انشاءاللہ، توبہ توبہ، بھارت، انڈیا، ہمارے انڈیا کے اندر، ہمارے بھارت کے اندر ایک طبقے کو کمزور کرنے کی پوری سازش ہو رہی ہے۔ یہ سازش فرعون کے دور میں ہوئی، یہ سازش نمرود کے دور میں ہوئی، یہ سازش حضرات انبیاء علیہم السلام کے دور میں ہوئی۔ میں بتاؤں گا آگے، اس سے پہلے میں بتا دوں، اچھا یہ تمہید باندھ دیا سو میں، کیا کمزور اپنے آپ کو کیا نہیں کرنا، نہیں سمجھنا، کیا کرنا پھر اپنے اعمال پر جڑ کر رہنا، اس کے ساتھ میں ڈٹے رہنا۔ آج عورتوں نے اپنے گھونگھٹ کے اندر سے آواز اٹھائی ہے۔ اب بھی اللہ بولیا ہے مرد مانیاں کی ضرورت نہیں ہے رے بابا، عورتہ مقابلہ کریں دے، اس کے جب مرد مانیاں کی بات آتی ہے نا اس ٹائم پر مرد مانے آؤ گتے، لیکن یہ میری بات ضروری نہیں ہے، مجھے معاف فرمائیں، ذرا کھول کو بیان کرنے کا جان میرا بول ڈالتا ہوں کی نانی مارو رہی کا تو صورتیچ ویسی، کیا بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس بچی کو انعامات دیے نہیں، خوشی کی بات، بچی کو پڑھا، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں بچوں کو آئی پی ایس حافظ قرآن بناؤ، ساتھ میں آئی پی ایس آفیسر بناؤ، بچوں کو دیندار بناؤ، ساتھ میں آئی اے ایس آفیسر بناؤ، بچوں کو بہترین سے بہترین ایجوکیشن دو، اور ان بچوں کو پڑھانے کے واسطے کوئی آدمی اپنی طرف سے کچھ رقم دیتا ہے تو بہت اچھی بات، اچھی بات، انعام دینا چاہیے۔ میرے پاس تو نہیں تھا، کون کی دیے اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن مجھے اتنا یہ کئی کو بولیا بولے تو مجھے اتنی بے قراری ہوئی جب بچی کو انعامات دیتے ہوئے فوٹوؤں کو پکڑا گیا۔ بھئی اعلان کر ڈالے کافی تھا، اس کے ویڈیوز نہیں ڈالنا تھا، اس کے فوٹوز نہیں ڈالنا تھا۔ آپ 1 لاکھ دیے کہ 5 لاکھ دیے کہ احسان نہیں کرے۔ اس بچی نے پورے اسلام کی آواز اٹھائی ہے، سوشل میڈیا پر اس کی تصاویر چل رہی ہیں، فوٹو پکڑ کر ڈالتے کوئی، بہت اچھی بات، میں آپ کی خدمت کو سراہتا ہوں جنہوں نے انعام دیا، لیکن فوٹو کو جو پکڑ کر سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے، وحدہ لا شریک کے قسم، یہ اخلاقی فریضہ نہیں تھا، اور احسان نہیں کرے ہم لوگ۔ اگر اس بچی کو تعریف، اس بچی کی ہم لوگ تعریف کرتے ہیں یا انعامات دیتے ہیں، احسان نہیں ہے۔ اس بچی نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ مسلمانوں کی آواز بن کر اس نے کلمہ شہادت کو وہاں پر پڑھا، اس نے بتایا کہ بزدلوں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، اس نے ہم پر احسان کیا ہے۔ جا کو انعامات دیکھو احسان جتائے جیسا جتا رہی، پھول کے ہاران ڈال رہی اور شیران کے وہ کیا کی دے رہی، پیسے لے لگ جا کو دے رہی، دین دے، میں بہت اچھی بات ہے، اس کی ہمت افزائی کے لیے اسے پیسہ دیتے ہو، بہت اچھی بات ہے، گلے میں پھول کا ہار ڈالتے ہو، بہت اچھی بات ہے، اس کے سر پر بہادروں کی ٹوپی پہناتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن تصویر نہیں پکڑنا تھا۔ آج اس کے پاس سیکیورٹی ہے، کل رہے گی، آج اس کے گھر پر پولیس کا پہرا ہے، کل رہے گا، باقاعدہ نیچے سے نیچے کے سیڑھیاں سے لے کو اس کے گھر کیسا ہے وہاں تک، اس کے حال تک بھی ویڈیوز پکڑے نا،
پوری زندگی انہوں کھڑکو رہتے کیا جتنے جنے جا کو فوٹو وہاں پکڑے وہاں. اگر کبھی دشمنی میں آ کر کسی نے اس پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا؟ جب اس کی فوٹو آ رہی تھی، بہرحال وہ کالج کی فوٹو تھی، میں بھی کہوں گا شیرنی ہے، بہت اچھی بات، لیکن اس کے گھر کو آئیڈنٹیفیکیشن کے طور پر پیش کیا گیا نا، یہ اچھی بات نہیں تھی. ہمیشہ سیکیورٹی نہیں رہتی اس کے گھر پر، ہمیشہ میں اور آپ نہیں جاتے اس کے گھر پر، ہمیشہ انعامات کی قطار اس کے گھر پر نہیں رہے گی. اس بچی کی حفاظت کے لیے بالکل اس کے گھر کا کوئی فوٹو یا ویڈیو نہیں آنا چاہیے تھا. بہرحال یہ دل کا درد تھا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. کاش میری یہ گفتگو یوٹیوب کے ذریعے سے ان لوگوں تک پہنچ جائے. آگے چل کر اگر ایسا مسئلہ ہو جائے تو کبھی ویڈیوز نہیں پکڑیں گے. احسان نہیں ہے ہم لوگ کو اسے انعام دیتے ہیں، بچی کا احسان ہے کہ میری آواز وہ بن کر جو ہے وہاں پر آواز کیا کی ہے؟ بلند کی. تو یہ تمہیدی باتیں ہیں. انشاءاللہ میں ابھی آپ حضرات کو آگے بتاؤں گا کہ اس طریقے کے حالات پہلے کے انبیاء کے ساتھ کیسے ہوئے اور اللہ نے ان کو کیا کہا. اس سے پہلے میں بتا دوں تاکہ ہمارا کنفیوژن، ہم جو کنفیوز ہیں کہ اسلام کے اندر بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، اسلام میں پردہ نہیں ہے، کہتے نا بھائی. اور ٹی وی ڈیبیٹس میں مسلمان نما کافر عورتیں، مسلمان نما غیروں کا خیال رکھنے والی عورتیں، حضرات علماء دیوبند اور دیگر مسالک میں سے بہت سارے مسالک کے حضرات علماء کا متفق فیصلہ ہے کہ چہرے کو چھپانا اسلام کا فریضہ ہے. بال کو چھپانا اسلام کا فریضہ ہے، سینے کو چھپانا اسلام کا فریضہ ہے، اس چہرے کو چھپانا بھی اسلام کا فریضہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. تمہاری زینت کو چھپا کر رکھو، لیکن بدرجہ مجبوری جو چیزیں باہر نکل چکی، جیسے آنکھیں باہر نکل چکی، اب آنکھیں بند کر لے کو انہیں کان سے بیٹھ کو پڑیں گی. سمجھ میں یہ بات؟ ہتھیلی باہر آ چکی، ہاتھ باہر آ چکا، ہو سکے تو عورت اسے بھی چھپانے کی کوشش کرے. اگر نہیں اتنی مجبوری ہے کہ وہ باہر نکالنا پڑ رہا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دی، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن چہرے کو چھپانا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنے بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے جسموں کو، اپنے سر کو، اپنے بالوں کو، اپنے چہرے کو کسی ایک چادر سے کیا کر لے، ڈھک لے. اس آیت کے اترنے کے بعد حدیث پاک میں آتا ہے اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرات ازواج مطہرات جو نبی علیہ السلام کی بیویاں تھیں، کسی بیوی نے کسی صحابی کے سامنے اپنا چہرہ نہیں بتایا. سمجھ میں ہی بات؟ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا مسائل بتایا کرتی تھی. امت کی سب سے بڑی فقیہہ خاتون ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ہم سب کی امی جان ہے. اگر امی جان عائشہ نہ ہوتی، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، عورتوں کا اسلام پر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا.
بڑے عجیب عجیب مسائل، اتنے عجیب مسائل میرے دوستو. ایک کتاب آتی ہے طحاوی شریف، اس کتاب کو جب ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے شرم کے مارے اپنی آنکھوں کو نیچے جھکا لیا کرتے تھے. ایسے عجیب عجیب مسائل کوئی مرد یا کوئی عورت اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کرے گی، لیکن اسے لائے بغیر اسلام پر چلنا بھی بہت مشکل ہوگا. ان مسائل کو کس نے بیان کیا؟ کس نے؟ میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیش کی. سمجھ میں آئی بات؟ اگر امی جان ان مسائل کو بیان نہ کرتی تو ہمارے گھر کی عورتوں کا اسلام پر رہنا مشکل ہو جاتا. صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کو جب بھی مسئلہ پیش آتا اور ان کو اپنی زندگی کے اندر وہ مسئلہ معلوم نہ ہوتا تو حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ مسئلہ معلوم کرتے. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا پورے پردے کے ساتھ من جلابی بہن، پورے پردے کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپا کر آسرے کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرمایا کرتی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے شاگرد تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کے اپنی ماں کے شاگرد تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسے ایسے مسائل ہوا کرتے تھے جو میاں اور بیوی کے درمیان کے مسائل تھے. ان مسائل کو امی جان عائشہ نے بیان فرمایا کہ بستر پر اللہ کے رسول ایسے رہا کرتے تھے. جب میں اور اللہ کے رسول آپس میں ریلیشن شپ اختیار کرتے تو ایسا ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، ان کے کپڑوں پر منی کا قطرہ لگ جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے. مسائل بیان کیا حضرت عائشہ. فرمایا کہ ہماری دونوں کی ملاقات کے بعد ایک بالٹی میں بیٹھ کر نہایا کرتے تھے. سمجھ میں یہ بات؟ سمجھ رہے نہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ تو ان مسائل کو بیان کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ چھپ کو، چھپا کو. اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اگر دیکھ لیتے حضرات صحابہ وہ ازواج مطہرات کو، ہماری ماؤں کو، اللہ کی قسم ان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کا خیال نہ آتا. گناہ کا خیال آ سکتا تھا، لیکن پھر بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ آسرے کے ساتھ چھپ کر، پورے پردے کے ساتھ. اور ٹی وی ڈیبیٹس میں آج کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب اسلام کے اندر وہ کیا وہ چہرہ دکھا سکتے، بتا سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا من جلابی بہن، وہ ذرا سینے کے اوپر سے لے کو یوں اٹھا کو، سر کے اوپر سے ڈال لے کو، کانا چھپاؤ اور کیا چھپاؤ، بالاں چھپاؤ، گردن چھپاؤ، سینہ چھپاؤ. ہاں؟ میں اور آپ اپنے بچے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے یا اپنے رشتہ داروں اقارب کے لیے لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا اس کا چہرہ دیکھتے ہیں یا اس کا جسم دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ؟ چہرہ دیکھتے ہیں، اس کے بال دیکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ چہرے سے خوبصورتی جھلکتی ہے. کوئی آج تک ایسا رشتہ نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ کسی نے، کہ وہ عورتوں نے مل کر اسے کمرے میں لے جا کر اس کا سینہ وغیرہ دیکھا ہو. کہیں آپ نے سنا؟ اور پورے جسم کے اوپر پینٹا نہیں مارتے. پینٹا کہاں مارتے؟ سو یہاں سے شروع ہوتا، آج کا 2022 کا پینٹ بول رہا ہوں سو میں، یہاں سے شروع ہوتا پینٹ. یہاں کو ختم پہلے ہوتا تھا ہمارے بچپنیا میں، اب یہاں کو ختم نہیں ہوتا. یہاں بھی پینٹ مارتی، ہاتھوں کو بھی پینٹ مارتی.
हाँ कांग यहाँ तक पॉइंट मारती हूँ। बाहया औरतों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, समझ में ये बात। बाहया औरत उन्हें तो दिखाना च नहीं है ना, उन्हें इतना पॉइंट मारी तो बस। अच्छा पॉइंट मारने का इस्लाम में क्या हो है? मार सकती है औरत, अपने मर्द के सामने जीनियत इख्तियार करने के लिए लगा सकती है औरत, लेकिन प्रोडक्ट इस्लामिक हो, कोई उसके अंदर उल्टी सीधी चर्बी गते और क्या किया और क्या मुझे नहीं मालूम, वो सब नहीं रहना उसमें। लगा सकती है औरत। जीनत इख्तियार कर कर मर्द के सामने जाना भी इबादत है। आज की औरतें माशा अल्लाह दूसरे के सामने, अम्मा को नारा समझ में नहीं आता। स्टेज के ऊपर इनको भी, इनकी साली को भी उनके किसे किसे के खड़ा कर डाले तो वो तेजनिया में आरस कौन समझ में नहीं आता। घर के अंदर सड़ी मैक्सी पहन ले को, काली सूरत की पसीना बहा ले को, गंदी बदबू उठा ले को रहती है। छोड़ो, हमारे घर के बड़े औरतें भी ऐसे, छोड़ो माँ काम आ जाना कर को तुम्हें अच्छे कपड़े पहन रही सो, बोलते नहीं बोलते, काम आ जाना कर को अच्छे कपड़े पहन रही सो, क्या बाहर शादी को गई तो अच्छे कपड़े पहनना सो। मर्द के वास्ते भी क्या करना, उन्हें क्या करना, अच्छे कपड़े पहनना। इन्हें अच्छी नहीं दिखी तो उन्हें दूसरे को अच्छी जो बाहर दिखती है ना उनको देखता। सुनो, अपने ये मैसेज औरतों तक पहुंचाओ ताकि मियाँ और बीवी के दरमियान में कोई क्या ना हो, खलफशार ना हो, कोई परेशानी ना हो। मेरी बीवी मुझे खूबसूरत नज़र आए, दुनिया वाले कितने भी खूबसूरत हो जाए, मुझे मेरे घर के अंदर हसीन औरत को रखते हुए बाहर को क्यों देखूं? मेरे घर के अंदर की औरत अगर खूबसूरत नज़र ना आए, सड़े कपड़े पहन ले को, बास उठा ले को, 8 दिन पहले पानी नहीं थे क्या आपा? नहीं, 8 दिन पहले नहा ली थी पानी। मैं पूछा नहीं, हालात बता रहा हूँ उनसे। बाद में क्या मौलाना तुम ना कैसा मालूम कर को, तुम्हें पूछेंगे बाद में। मेरे घर के अंदर का कानून बाकायदा सुबह से लेकर शाम तक 5 बार पॉइंट मारना। समझ में आई बात? 5 बार पॉइंट मारना। क्यों? खुजू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। 5 नमाजें जब पढ़ो तो जीनत को इख्तियार करो। नमाज को खड़ने के टेम्पो पॉइंट मार को खड़ना। किसके सामने खड़ रही है? हमें किसके सामने? अल्लाह के सामने। ये मेरे घर का कानून। क्या आप पूछते कि लाखों देता हूँ, उसके अंदर वो पड़को ले लेगा को देता हूँ, उसके अंदर चर्बी नहीं रहना। वो बोलते नहीं खिंजीर की चर्बी है और क्या किया, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन पूरा सर्च करता हूँ मैं, इसके अंदर है नहीं है वो सब देख को लेकर देता हूँ। बहरहाल हजरात सहाबियात क्या करती थी? मिन जलाबी बिहिन। लेकिन टीवी डिबेट में बिठाकर एक औरत को पूछा जाता है, इस्लामिक स्कॉलर गते या मौलवी साहबान को 7 साल 8 साल 15 साल 20 साल घस को पूरी शरीयत समझ में आई नहीं है? कौन से की 4 किताबें पढ़ को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, उनको बिठा को पूछ रही। टीवी डिबेट्स में भी ऐसों को बुलाया जाता है जिसे इस्लाम का अलिफ भी नहीं मालूम, बा भी नहीं मालूम। उलमा को बुलाया नहीं जाता। क्या भाई किस्सा चेहरा छुपाना फर्ज है नहीं है? नहीं बुलाया जाता हजरात उलमा को। क्यों? कड़क जवाब देते ना। ऐसों को बुलाया जाता है जिनकी बातें उनके मंशे के मुवाफिक हो, जिनकी बातें उनके मंशे के मुवाफिक हो। हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम अभी परसों फरमा रहे थे, बयान सुन रहा था, एक नया हज़रत का बयान आया, उसमें सुन रहा था अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को छांट रहा है। ये दौर वो दौर चल रहा है, ये ज़माना मुसलमानों को अलग मुनाफिकों को अलग करने का दौर अल्लाह ताला चला रहे हैं। जो मुसलमान है वो एक तरफ आ जाएगा, वो पक्का शरीयत पर अमल करने वाला होगा। मुनाफिकों को अल्लाह अलग कर रहा। वसीम रज़वी अलग होगा और कौन की अलग होगा, शाहनवाज हुसैन अलग होगा, मुख्तार अब्बास नकवी अलग होगा और कौन की अलग होगा और कौन की अलग होगा और कौन की अलग होगा। हमारे शांति नगर के एमएलए भी माशा अल्लाह क्या बोलूँ, नौजवान हट्टे कट्टे बैठ को पूजा कर डाले। वीडियो सही पूजा करे।
ہمارے بنگلور کے MLAs دیوالوں میں جا کو سر جھکائے، الگ کر دلے اللہ، یہ انہوں سب نہیں، انہوں مومنین نہیں، نام مومنین کا رہے گا لیکن اندر سے دل کیا ہو چکا ہوگا، دنیا کی مفادات کے لیے اندر کا دل کیا ہو چکا ہوگا، اسلام سے پھر چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ چھانٹ رہے ہیں کون پکے مسلمانہ کون کچے مسلمانہ، انہوں کچے مسلمانہ کو لے گا کو ٹی وی ڈیبیٹس میں بٹھا لے کو اپنے منشے کے باتاں باہر نکلوا دی۔ تو ہمیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، ایک دلیل میں دے دلیا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں فرمایا بچے بیٹا دا اور مال دنیا کی زینت ہے، بیٹیاں کا ذکر اللہ نہیں کریا۔ المال والبنون، بنون کے معنی بیٹے دا، بیٹیاں، والبنات نہیں لایا اللہ یہاں پر، چہرہ تو چہرہ، عورت کا تذکرہ بھی باہر نہیں ہونا۔ اچھا ایک غلط فہمی، یہ غلط فہمی کریٹ کی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں، کیا جلاب ڈال کر، حجاب ڈال کر بچیوں کی ترقی نہیں ہو سکتی۔ امی جان عائشہ سے زیادہ ترقی ہونا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ پھر ترقی یافتہ نہیں تھی، پھر ہمارے تک کون پہنچے؟ امی جان کا نام، حضرت حفصہ کا نام، حضرت سمیہ کا نام، اور کل کی جو شیرنی مسکان خان ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جلاب ڈال کو چھیرووں کا کام کری سنا ہے کہ نہیں؟ حجاب پہن کر دھاڑتی ہوئی ایک شیرنی کو ہندوستان کے مسلمانوں نے دیکھا، ہندوستان تو ہندوستان، افغانستان سے بھی بیانات جاری ہو گئے، پوری دنیا والوں نے سراہا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، نقاب پہن کر جو عزم مصمم رکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ترقی کو ضروری قرار دیتے۔ حضرات صحابہ، بتاؤں گا ابھی سامنے ساری باتیں اور ایک مرتبہ آئیں گی، وقت ہو رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ صحابہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں اس کا جواب نہ آ سکا، اور اس مجلس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ حضور نے پوچھا ہم تمام صحابہ کو کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے علی بتاؤ صحابہ نے کیا جواب دیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہمارے دماغ میں کچھ آ نہ سکا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس پر کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے اور عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے۔ آ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اس جواب کو پیش فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ یہ جواب کس نے دیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اس جواب کو حضرت فاطمہ نے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ فاطمہ میرا لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سننا، چاندی، ہیرے، جواہرات۔ غریب عورت ہے لیکن باحیا ہے، اس سے مالدار عورت دنیا میں اور کوئی نہیں۔
दूसरा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हफ्सा और हज़रत अम्मी जान हफ्सा और हज़रत अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ बैठे हुए थे। सामने से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए। कौन थे अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु? मस्जिद नबवी के नायब मुअज्जिन सानी, दूसरे नंबर के मुअज्जिन। पहले नंबर के हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरे नंबर के हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु। कैसे थे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु? आँखों से नाबिना थे, नज़र नहीं आता था। दाखिल हुए अंदर, हज़रत अम्मी जान हफ्सा और हज़रत अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा दोनों बैठी हुई थी और एक नाबीना सहाबी अंदर दाखिल हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, ऐ हफ्सा, उठकर अंदर चली जाओ। कौन थे सो? हमारे घर में प्लम्बर आता, ए रहो जी, क्या होता नहीं, हमें क्या बोलते हैं, क्या उन्हें आने वाला पीराने पीर का पोतरा ना, इन्हों रहो कते सो। हमारे घर में दोस्त आया, इन्हों हमारे बीवी, अरे रे 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 रे, कौन रे बाबा बोले, इंट्रोड्यूस अलग कराता इन्हें, इन्हों हमारे बीवी। होम मिनिस्टर बता सकते हैं हुजूर यहाँ क्या बता रहे? आने वाला नाबीना था, आने वाला सहाबी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठी हुई बीवियाँ, वो हज़रत अम्मी जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा अबू बकर की बेटी थी, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा हुजूर की बीवी और हज़रत गालिबन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। हफ्सा नहीं, हज़रत उमर की बेटी का नाम मालूम क्या किसी को? मेरे ज़हन में ज़रा कंफ्यूज है। एक हज़रत अबू बकर की बेटी, एक हज़रत उमर की बेटी। आने वाला जो आदमी है वो सहाबी, और वो भी सहाबी नाबीना सहाबी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मामूली पीसी, मामूली उन्हें कौन की पुलिस कांस्टेबल सामने रहा तो गुनाह नहीं करते। दोनों जहां का सरदार आकाए मदनी ताजदार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर होने वाला सहाबी, अगर आंखें भी होती, खुदा की इज्जत व जलालत की कसम, वो कभी गुनाह का इरादा ना करता। वो सहाबी आ रहा है, हुजूर ने फरमाया उठकर अंदर चली जाओ। खाली चेहरा दिखाना जायज़ होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, सर पर क्या पहन ले को बैठो, दुपट्टा ओढ़ ले को बैठोगे। लेकिन क्या फरमा रही, उठको अंदर चले जाओ। आए, काम हुआ, चले गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, आने वाले जो सहाबी हैं वो नाबीना हैं, वह तो हमें नहीं देख सकते, हम क्यों अंदर जाएं? हुजूर ने फरमाया कि वो नाबीना है, लेकिन तुम्हारी तो आंखें हैं, तुम तो देख सकती हो। शादी महल में बिठा को निकाह पढ़ाती इन्हों इनकी बेटी को, कर सकते हैं? अरे जब मर्द माना औरत को नहीं देख सकता तो औरत भी मर्द माने को, वो क्यों टीवी में, कौन सी की टीवी में नातम पढ़ने वाले मर्द माने आती, मैं सुन को हूँ, क्या बोलते हैं हमारे घर में, क्या नूरानी चेहरा है, किसे देख को बोल रही है सो? कौन की इनका चिच्चा नहीं उन्हें, इनका बाबा नहीं उन्हें, इनका दादा नहीं उन्हें, क्या नूरानी चेहरा है। वत्ता गौर से कहीं को देखेगी अम्मा तो नूरानी चेहरे को।
جیسا مرد دیکھنا حرام ہے ایسا مرد کو عورت کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ اگر حجاب نکال کر ہماری بچیوں کو کالجز میں بھیجا جائے تو میں ہماری حکومت کو پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے اسلام میں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ایسے کئی چیزاں فرض ہیں۔ عورت مرد کو نہیں دیکھ سکتی، مرد عورت کو نہیں دیکھ سکتا، یہ بھی فرض ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے اسلام میں عورت کا حجاب پہننا بھی فرض ہے۔ انہیں کون سے کی مسلک والا نہیں پنایا تو اس کی بیٹی کو ان کے جیسا کر لیں دے، لیکن میری بیٹی کو میں پناتوں سوچ، میں نہیں پنایا تو بھی عورت کی فطرت کے اندر داخل ہے کہ عورت چاہے وہ مسلمان ہو، عورت چاہے وہ غیر مسلم ہو، اگر حیادار عورت ہوگی کوئی بھی مرد سامنے آئے گا فطری طور پر، اس کا باپ اس سے نہ کہے، اس کی ماں اس سے نہ کہے، اس کا بھائی اس سے نہ کہے، اس کا شوہر اس سے نہ کہے، فطری طور پر عورت اٹھ کر اندر چلی جائے گی۔ ہیرے کو چھپا کو رکھتی ہیں، دکھا کو رکھتی ہیں، کیسا رکھتی ہیں ہمیں؟ ہیرا مل گا منجے کان کی ہاں پورے خوشحال نگر کو بتا لے کو پھر تم کیا دیکھو سب ہیرا مل گا، دیکھو سب ہیرا مل گا، دیکھو سب ہیرا مل گا، بتا تو میں کون دیکھ لیتا کہ گھر کو جلدی لپٹ کو لے لے جا کو بیرو میں پھینکیا تو پھر وہ دیکھنا تو میں دیکھ لینا جورو کو بھی بول تم کی نہیں کی لے لگ جا کمک گھر کو دے ڈالی، کیا کروں؟ ہے کہ نہیں؟ کیا کریں گے؟ ہیرے کو لپٹ کر اٹھا کر اندر کی ٹچری میں رکھیں گے تاکہ میرے ہیرے پر، قیمتی چیز پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ میرا اسلام ہم سب کا اسلام، اور اللہ تبارک و تعالی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عورتوں کو ہیرا بنا رہے ہیں، اور ہماری گورنمنٹ عورتوں کو معمولی گلی میں پڑا ہوا پتھر بنا رہی ہے۔ نام لے کچھ بولتا ہوں، کیا اس کا نام؟ سی ٹی روی، کیا بولیا؟ سی ٹی پھوک ڈالنا انہیں سمجھ میں آئی بات؟ اس کے ذرا پوائنٹس نوٹ کر کہوں میں، وہ اسلام کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی کیوں لڑکیاں آزاد نہیں ہیں؟ برقع حجاب یہ کیا ہے؟ قید کے مترادف ہے۔ خالی ہمارا مذہب نہیں، آپ برہمنوں میں جو اوپر کا کیسٹ، کیا بولتے اسے؟ اپر کاسٹ، وچ نہیں بولتے سو، اپر کاسٹ جو لوگ ہیں، ان کی عورتوں کے سروں پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ دوپٹہ ہوتا ہے۔ سیٹوں کی عورتیں دوپٹہ اوڑھتی ہیں۔ ایک عورت کا پر ابھی کل ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، بڑی پیاری بات اس نے کی، اگرچہ کہ وہ برہمن ہے لیکن جو اچھی بات ہوگی وہ ہم لوگ بیان کریں گے۔ بڑی پیاری بات اس نے کہی، جب میں اس دوپٹے کو اوڑھ کر گزرتی ہوں تو میرا باپ فخر سے کہے گا کہ میری بیٹی جا رہی ہے۔ کیا کہے گا؟ یہ تا اسکرٹ پہن لے کو گئی تو میری بیٹی کو بیٹی بولوں گا میں۔ اگر میں دوپٹہ اوڑھ کر چلوں تو میرا باپ لوگوں کے سامنے کہے گا کہ یہ میری بیٹی جا رہی ہے۔ اگر سر سے دوپٹہ اتر جائے تو کوئی باپ بے حیا عورت کو بیٹی بولنے سے کترائے گا۔ اس نے اور آگے بڑھ کر کہا، کھانا نہ ملے، پانی نہ ملے، ایجوکیشن نہ ملے، نہ صحیح، میں نہ پڑھوں نہ صحیح، لیکن میری حیا پامال نہیں ہونی چاہیے۔ سی ٹی روی انا بولے عورتوں کو آزادی نہیں ملی۔ ہمارے گھرہ میں جتنی آزادی ہے اور جو قیمت عورتوں کی ہم لوگ لگا کر ہیں، کیا قیمت؟ ہیرے سے زیادہ۔
اگر میری بیوی کی روشنی باہر کے مرد پر پڑ جائے تو مجھے گوارا نہیں ہے، اس لیے کہ میری بیوی ہیرے سے بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ میری بیٹی کی روشنی کسی غیر محرم مرد کی طرف نہ پڑے۔ میرے اللہ نے فرمایا من جلابیبہن، اپنی روشنی کو، اپنی خوبصورتی کو چھپاؤ۔ ہزاروں ہیرے ہماری بیویوں کی، ہماری بچیوں کی، ہمارے خاندان اور رشتہ داروں اقارب کی عورتوں کی خوبصورتی پر قربان۔ ہیرا قیمتی ہے، رکھے تو قیمتی نہیں ہے، پہنے تو قیمتی ہے سونے، نہیں تو پھینک کو چھوڑے تو انہیں پتھر انہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ دوسرا اس نے کہا مسلم راشٹر جتنے ممالک ہیں ان ممالک میں حجاب پر کمپلسری کوئی پابندی نہیں ہے، حجاب پہن کو چاہنا نہیں پہنے تو نہیں آ سکتے، ایسا کیا بھی نہیں ہے۔ دوسرے ملکان کے اندر ختنہ ہے، سی ٹی روی ختنہ کرا لیا تو اچھا ہے۔ دوسرے ملکان کے اندر زنا کرنے والے کو سنسار ہے، کوڑے ہیں۔ سی ٹی روی، اگر سی ٹی روی کے اس قول کے مطابق اگر واقعتاً دوسرے ملکوں کو، اسلامی مملکتوں کو دیکھ کر یہاں کے لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہا ہے تو پھر میں کہوں گا کہ یہاں پر جتنے زانی ہیں بی جے پی میں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جنہوں نے زنا کیا ان کو سنسار کرو، نہیں تو کوڑے مار کو برباد کرو۔ خالی حجاب کو پکڑ لیے۔ بابری مسجد جب شہید ہوئی تو سعودی عرب کے قانون کو بتایا گیا کہ سعودی عرب کے اندر مسجد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب کا قانون چور کے ہاتھاں کاٹو کر کو ہے۔ سب سے پہلے ہاتھاں کاٹنا سعودی عرب کے قانون پر چلنا، افغانستان کے قانون پر چلنا، ملیشیا کے قانون پر چلنا، ترکی کے قانون پر چلنا، اور کون سے کی ملک کے قانون پر چلنا، تو بی جے پی والیاں کا ایک ہاتھ بھی باقی نہیں رہتا۔ کسے سکھا رہا انہیں؟ اسلام۔ ایک ہاتھ بھی باقی نہیں رہتا۔ سب سے پہلے جو فرعون بیٹھی نا ان کے ہاتھاں کڑ جاتی۔ دوسری بات اس نے کہی، جو یہ کہے کہ پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے اس کے بعد بھی کیا کرنا چاہیے، اچانک حجاب کا مسئلہ کئی کو اٹھا کے ان کو جیل میں ڈال دوں گا، اس کے باوا کا ہندوستان نہ، اس کا باوا تو اندر سے معافی نامہ لکھ کو بھیجا سو۔ ہندوستان کو آزاد کرنے والے مسلمان تھے۔ 1,00,000 مجاہدوں کا نام انڈیا گیٹ وے آف انڈیا پر لگا ہوا ہے، جس کے اندر 60 پر 5 مسلمانوں کا نام ہے، 60 پر 5,000 مسلمانوں کا نام ہے۔ انہیں اٹھا کو اندر ڈالتا کہتے ہیں، اس کے باپ کا ملک نہ۔ پرسوں آرین سماج، اللہ کے رسول صلی اللہ، اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان کا، ہمارے بھارت کا جو سب سے پرانا مذہب ہے وہ بدھ مذہب ہے، ہندو مذہب نہیں ہے، بدھ مذہب ہے۔ بعد میں یہودیوں کی اولاد یہاں پر آئی، انہوں نے اسے بڑھاوا دے کر اسے ایک نیا مذہب بنایا جسے ہندو مذہب کہتے ہیں۔ اسے بھی ثابت کر سکتا ہوں قانون اور باقاعدہ پوری طرح کیا بولتے ہیں اسے، تاریخ کی روشنی میں۔ بھارت کا لاکھوں سال کا ہمارا کیا پورے دیوی دیوتا یہاں پیدا ہو جاتی ہیں، ہاں؟ ہمارے انبیاء علیہ السلام یہاں کون کی سری لنکا میں حضرت آدم پیدا ہوئے، سعودی عرب میں کون پیدا ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ مصر میں، کنان میں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے، مصر میں حکومت کرے۔ اللہ کیا ہندوستان میں پورے پیدا ہو جاتے ہیں؟ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ سب کا ملک ہے، اور اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ہندو راشٹر نہیں ہے، اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس ملک میں رہنے والے تمام لوگ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔
یہاں پر یہ قانون میں آپ حضرات کو بتاؤں، آرٹیکل 14، آرٹیکل 19، آرٹیکل 25، کون سا قانون؟ آرٹیکل 14، آرٹیکل 19، آرٹیکل 25۔ ان تینوں قانونوں کو سامنے رکھ کر کوئی بھی مذہب والا آدمی اپنے کلچر پر، اپنی زبان پر اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے۔ یہ ہے ہمارے بھارت کا قانون، ٹھیک ہے؟ یہ دھوکہ دے رہی بی جے پی والے، دھوکے بازاں، دھوکہ دے رہی، جھوٹے مکاراں۔ کیا دھوکہ دے رہی؟ ہمارے بھارت کے قانون میں 1983 کے تحت اسکول کا جو یونیفارم ہوگا، مکمل طور پر تمام بچے وہ یونیفارم پہن کر آئیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، ہمیں کیا ہی اگری کرتے ہیں۔ پھر اس قانون کو میں نے نیٹ کے ذریعے سے پورا پڑھا تو اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کسی مذہب والوں کو کیا نہیں ہے، حق نہیں ہے کہ یونیفارم میں اپنے طریقے سے چند چیزیں کیا داخل کریں، داخل کر سکے۔ ہوگی بات، ہمیں اسے بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارا جو بھارت ہے وہ اس بات کی اجازت سب کو دیتا ہے کہ کسی بھی مذہب والے اگر کالج میں پڑھنا چاہتے ہوں اور ان سے ان کے مذہب کا کوئی فریضہ چھوٹ رہا ہو، جیسے کہ برہمنوں میں جو ہمارے سیٹھ بھائیاں ہیں، ان میں پردہ کرنا، سر پر دوپٹہ پہننا فرض ہے۔ رات کو میں دوسرے وہ ان کے مذہب کی کتابوں کے بھی حوالہ جات دیکھا، ہمیں یاد نہیں آ رہی کتابوں کے نام، کاش لکھ لینا تھا، کیا کیا کر کو لکھوں، اتنا بڑا عنوان ہے، وہ لکھوں، یہ لکھوں، کیا لکھوں، سمجھ میں نہیں آیا۔ ان کی کتابوں کے حساب سے بھی ان کے اوپر پردہ کرنا فرض ہے۔ سمجھ میں ہی بات؟ ان کے مذہب میں شادی شدہ کوئی لڑکی ہے، پڑھنا چاہتی ہے تو گلے کے اندر منگل سوتر ڈالنا ان کے مذہب میں فرض ہے۔ شادی شدہ عورت اگر پڑھنا چاہتی ہے تو ان کے مذہب کے اندر مانگ میں سندور ڈالنا فرض ہے۔ ہمیں اس کی قدر کریں گے، ہمیں اس کی قدر کریں گے۔ لیکن میرے دوستو، اگر انہوں حجاب پر پابندی لگاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حجاب ضروری نہیں ہے، اور وہ ذرے آتنکوادیاں آ گئے تھے اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، بھگوا رنگ پہن کر۔ بھگوا رنگ پہننا فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی بچی اپنے مانگ میں سندور ڈال کر آتی ہے تو وہ اس کا حق ہے۔ کسی ہندوستانی کو، کسی بھارت کو، کسی بھارت کے قانون کے ماننے والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس بچی کو گیٹ پر روک کر اس کی مانگ کو دھویا جائے۔ کوئی لڑکی اسکول میں پڑھنا چاہتی ہے، کالج میں پڑھنا چاہتی ہے، ڈگری حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کی شادی ہو چکی، وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، کسی بھارت کے قانون کے ماننے والوں کو اور کسی گورنمنٹ کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ گیٹ پر کھڑا کر کر اس کا منگل سوتر اتارا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے مذہب کا وہ فریضہ ہے۔ جیسے اس کے مذہب کا وہ فریضہ ہے، اسی طریقے سے محمدن لا میں، شریعت ایکٹ میں، اگر کوئی عورت اپنے چہرے پر اپنے چہرے کو چھپاتی ہے، اپنے بالوں کو چھپاتی ہے، اپنے سینے کو چھپاتی ہے، تو وہ اس کے مذہب کا فریضہ ہے۔ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہمارے بھارت کا کانسٹیٹیوشن اور شریعت ایکٹ کے حساب سے کسی بھی مذہب کے فریضہ ہو، اس فریضے پر عمل کرنے کے واسطے ہمارا ہندوستان کا قانون پوری آزادی دیتا ہے۔ 1983 جو میں بولیا، اس پر اسے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو پھر اگر کوئی آدمی ٹوپی پہنتا ہے، ٹوپی پہننا فرض ہے؟ فرض پہننا ٹوپی نہیں ہے۔
ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ داڑھی رکھے بغیر آپ اسکول کے اندر آنا، ابھی وہ اس پہ شروع ہوا ہے نہیں، اب آگے چل کو کس پہ شروع ہوگا؟ داڑھی پہ شروع ہوگا۔ اس کے بعد میں ہمیں کان کوکس کو جانا، کان کوکس کو نہیں جانا، نریندر مودی کو اس کی فکر لگو ہے۔ ہمیں کھاتیں کیا، ہمیں ہتیں کیا، ہمیں متیں کیا، ہمیں کان جاتی، ہمیں کہاں آتی، تجھے کیا رے بابا لینا دینا؟ ہمارا جمہوری ملک ہے، یہاں پر ہر مسلمان کو، ہر ہندو کو، ہر آدیواسی کو، ہر دلت کو، ہر مذہب کے ماننے والوں کو، ہر طبقے والے کو اس بات کی پوری اجازت ہے کہ وہ اپنے کلچر پر، اپنی زبان پر، اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ چلے۔ ہمیں کیا کھا رہی وہ فکر، ہمیں کیا کر رہی وہ فکر، ہمیں کام پیشاب کر رہی، ہمیں کام بیت الخلا کو جا رہی، سب بھی فکر اوڑھنے کو بیٹھ گا تو جی ڈی پی کی طرف کون دیکھیں گا؟ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، لوگ پریشان ہیں، وہ دیکھو رہے گا تو ڈیوائڈ اینڈ رول کر لے گا۔ اچھا، ڈیوائڈ اینڈ رول انہوں کر رہی نا، اس کی 3 آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ انفال میں، یہ جو حالات پیدا ہوئے نا، یہ حالات آ گئے تو مسلمانوں کیا کرنا؟ یہ حالات جو میں بتایا، پہلے پردہ بتایا، پردے کے بعد سیٹی پھونکنے والی کی سیٹی بتایا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اب ان حالات میں مسلمان کیا کریں گے؟ اس آیت کریمہ میں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اولیاء بعض، جس نے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ بعض کے دوست ہیں، ان پر بھروسہ کرو ان کو۔ کیا فرمایا؟ الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ تو اس آیت پاک کے اندر، قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دشمن کے، اسلام کے دشمن ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم یہ کام نہ کرو تو پھر زمین پر فساد ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، فساد کبیر۔ کیا ہوگا؟ فساد بہت زیادہ ہوگا۔ کیا کام کرنا؟ حضرات علماء کرام نے تفاسیر کے اندر بہت ساری تفسیریں لکھی ہوئی ہیں، جس میں آج کے حالات کے حساب سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جن لوگوں پر دشمن ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ دلت ہوں، چاہے وہ آدیواسی ہوں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملانا، ان کے خلاف کیا کرنا؟ آواز اٹھانا۔ ٹھیک ہے؟ یہاں معلوم ہو گیا ثابت قدمی ضروری ہے، متحد ہو کر کام کرو، اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس آیت میں بول رہا ہے۔ آگے کی دوسری آیت سورہ ابراہیم کی، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی حالتوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کافروں نے، اسلام کے دشمنوں نے اپنے انبیاء سے کہا کہ تم ہماری زمین کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ کیا فرمایا؟ ہماری زمین کو چھوڑ کر چلے جاؤ، ہماری زمین کو چھوڑ کر چل، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہماری زمین کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ آج بول رہی نہیں، پاکستان چلے جاؤ، کون سے ملکہ میں اسلام ہے کہ وہاں چلے جاؤ، یہ انبیاء کے ساتھ ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، پھر کیا بولیں گے یہ لوگ؟ گھر واپسی کرو،
حضرات انبیاء علیہم سے بھی کہا گیا تھا کہ گھر واپسی کرو، یا تو ہمارا یہ چھوڑ کو، کیا ہماری زمین چھوڑ کو چلے جاؤ، ہمارا ہندوستان چھوڑ کو چلے جاؤ، ہمارا بھارت چھوڑ کو چلے جاؤ، یہاں رہنا کر کو بولے تو گھر واپسی کرو۔ ٹھیک ہے، آج بھی بول رہی، یہ بات اس دور میں بھی بولتے تھے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف وہی اتارا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ثابت قدم رہو، مظلوموں کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف کھڑے رہو، تو ہم ان کو کیا کریں گے؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ان کو ہلاک اور برباد کریں گے۔ وہ بولتے نہیں ہماری زبان میں، چمٹی کو پراں آ گئے تو موت کی نشانی۔ کیا کیا ہمارے ساتھ کیا کیا کھیلاں کھیلے، لو جہاد، نشہ جہاد، تھوک جہاد، حلالہ، یہ سب ایشوز اٹھائے سو، حلالہ، حلال میٹ، اذان کا ایجنڈا، لینڈ جہاد، تبلیغی مرکز اور کرونا جہاد، NRC، ریزرویشن میں حصہ نہ دینا، اور تعدد ازواج، عورتوں کو عزت دینے کے نام پر طلاق کا معاملہ، عورتوں کو عزت دینے کے نام پر تعدد ازواج، دو دو تین تین شادیوں کے خلاف۔ جن عورتوں کو عزت دیتی کر کو بونی، ان کے سران سے دوپٹے چھین رہا شیطان کانگا کی، ان کے سران سے کیا کر رہا؟ ان کے آنچل کو چھین رہا، ان کی حیا کو چھین رہا ہے، یہ عزت دے رہی سوئنو۔ تو یہ سارے جو مسئلے کو ہی پریشان ہونوں کو ثابت قدم رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ان کو کیا کریں گے ہم لوگ؟ میں ہلاک اور برباد کروں گا۔ اس کے بعد کیا کروں گا؟ ہلاک اور برباد کر کو تم نہ بیکار نہیں چھوڑتا، کسے؟ منجے بھی تم نہ بیکار نہیں چھوڑتا۔ کیا کرے گا؟ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، وہ زمین، جس زمین پر تم نہ انہوں کمزور کرنے کی کوشش کرے نا، وہ زمین کا میں تم نہ مالک بنا دوں۔ کیا بناتا ہوں؟ خوشخبری ہے نہیں ہے، لیکن ہم نا ایک اللہ تعالیٰ شرط لگا کو ہے۔ وہ شرط کیا ہے معلوم؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ کیا کل قیامت کے دن میرے سامنے کھڑنا ہے نہیں ہے اللہ کے پاس؟ اس دن سے ڈرو، اس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ڈرو۔ کیا مطلب؟ داڑھی چھوڑو، اسلامک کلچر اپناؤ، نمازوں کی پابندی کرو، حضور کی سنتوں پر عمل کرو۔ جو آدمی یہ کرے گا اسے ملک کا بادشاہ بناؤں گا، اور جو ہمارا مخالف ہوگا اور اسے ہلاک اور برباد کروں گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول انہوں کر رہی نہیں؟ کیا کر رہی؟ بھارت کے لوگوں، ناگرکوں کے درمیان میں کیا کر رہے ہیں؟ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں۔ ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریزاں کرے تھے، اب انہوں 3.5% ادمیان جن کی حکومت جو ہندوستان کو ہیک کر لیں، چوری کر لیں، یہ لوگاں کر لے کریں۔ کیا ہے؟ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہو کان من المفسدین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرما رہے ہیں فرعون بہت زیادہ گھمنڈ میں چور، لوگوں کو، غریب طبقے کو، کمزور طبقے کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے۔ کیسے؟ جماعتوں میں ڈیوائیڈ کر رہا ہے۔ اور کیا کر رہا ہے؟ یذبح ابناءہم، جن کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے ان کے بچوں کو مار رہا ہے، ان کے بیٹاداں کو کیا کر رہا ہے؟ ان کے لڑکوں کو قتل کر رہا ہے۔ ماب لنچنگ صرف مسلمانوں کی نہیں ہوئی، ماب لنچنگ دلتوں کی بھی ہوئی، ماب لنچنگ آدیواسیوں کی ہوئی،
ब्राह्मणों की मॉब लिंचिंग हुई, जिन्होंने आवाज उठाई इस हुकूमत के खिलाफ उनकी मॉब लिंचिंग हुई। गौरी लंकेश मॉब लिंचिंग हुई, गौरी लंकेश की हुई नहीं हुई? हेमंत करकरे मॉब लिंचिंग हुई नहीं हुई? रातें रात जान से मार दिया गया। अगर इन्हों क्या करेंगे, इनके बच्चों को मारेंगे, इनके बेटदां को उन्हें कत्ल करिया फिरौन, और क्या करे, वयस्तहयी निसाअहुम, उनकी बच्चियों को छोड़ दिया गया। उनकी बच्चियों से मुराद कौन? आज हमारे घरों की बच्चियों को भी छोड़ा जा रहा है। क्यों छोड़ा जा रहा है? इसलिए कि एक मिसाल देखो, बात को समझा दूं। क्या बोले तो 2021 जनवरी से लेकर 2021 दिसंबर तक, ठीक है, इसके दरमियान में 8.5 लाख लड़कियां, मैरिज रजिस्टर ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक 8.5 लाख बच्चियां मुर्तद हुई हैं इस साल। कितनी बच्चियां? 8.5 लाख बच्चियां। ये मैरिज रजिस्टर ऑफिस की रिपोर्ट है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने सर्वे करवाया तो पता चला कि 8.5 लाख बच्चियां मुर्तद हो चुकी हैं। ये डाटा हुकूमती डाटा, छप को, छुपा को, भाग को, माँ बाप को धोखा दे को, शर्म से जो मीडिया के सामने ना आ सका, वो कहते हैं अब भी उसकी तादाद नहीं मालूम। क्या फरमाया? वयस्तहयी निसाअहुम, उनकी बच्चियों को उसने क्या किया? आज़ाद छोड़ा। क्यों छोड़ा? ऐसे कामा करने के वास्ते। हमारी बच्चियों के साथ भी यही कुछ हो रहा। बच्चियां मुसलमान औरतें कैद में हैं। क्या क्या बोल को मुसलमान औरतों का इशू उठाया इन्हें? क्यों? किस लिए? अगर निकाब पहनकर हमारी बच्चियां कॉलेज को जाती हैं तो फिर दंगाइयों को मौका नहीं रहेगा कि कौन सी औरत को पटाया जाए, कौन सी लड़की को अपने झांसे में लिया जाए। अब और निकाब उतरगा तो खूबसूरत बच्चियों को पटाना क्या होगा? आसान। ये साजिश है। तो इंशाअल्लाह हमारा हाई कोर्ट की पूरी हम लोग इज़्ज़त करते हैं, इंशाअल्लाह इज़्ज़त करेंगे। उसका फ़ैसला जो भी आया देखेंगे। अगर फ़ैसला यहाँ से नहीं आया तो उसके ऊपर से हमें मंगा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं हमारे लॉयर हज़रात और हमारी तंजीमें कर रही हैं, होगा इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चियों की हिफाजत करो। 8.5 लाख का जो तादाद है वो मामूली तादाद नहीं है। अपनी बच्चियों पर भरोसा करो, लेकिन बच्चियों को आज़ाद ना छोड़ो। अगर बच्ची को कॉलेज में पढ़ाना, स्कूल में पढ़ाना, उसके वॉचमैन बनकर स्कूल में पढ़ाओ, कॉलेज में पढ़ाओ। अल्लाह का वास्ता हाथ जोड़कर बोलता हूँ, अपनी बच्चियों को अकेली न को भेजो। और मैं गुजारिश करूंगा कि हो सके तो अपनी बच्चियों को गर्ल्स कॉलेज में डालो। मखलूत तालीम मर्दमा ने भी, बैकू बच्चे भी एक एक जगह पढ़ रही हैं, इसी स्कूलों में नक्को डालो। 8.5 लाख की तादाद अपने जहन में रखकर उठो कि कहीं उस तादाद में मेरी बच्ची का भी शुमार ना हो जाए। निकाब उतारने के जो वजह है वो यही वजह है कि उन बच्चियों को झांसे में लिया जाए। करेंगे हम लोग, ये करेंगे हम लोग इंशाअल्लाह। हम लोग हिजाब, भले ही तालीम चली जाए, ज़रा तकलीफ़ होंगी प्राइवेट स्कूलों में जहाँ पर हिजाब की पाबंदी है वहाँ डालकर पढ़ा लियो। और गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि यूनिफॉर्म ऐसा तैयार किया जाए जिस यूनिफॉर्म के अंदर हमारी बच्चियाँ हया के साथ आकर पढ़ कर जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये चंद बातें, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको इन बातों पर अमल करने की, और भी लंबा उन्वान है मेरे दोस्तों, लेकिन मैं क्या करूं, कौन सी बात को समझाऊं, कौन सी बात को छोड़ूं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी
کوشش میں نے کی، اللہ سے مانگ کر بیٹھے اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھا، دل کا ایک درد تھا، میں نے آپ کو سنایا، قرآن کیا کہتا ہے وہ میں نے سنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، آج کی گورنمنٹ سے اسلام کی اور ہمارے ملک بھارت کے ہر واسی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جاتے ہوئے ہر جمعہ کی طرح اس جمعہ بھی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے